الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا حفيظ يا حافظ. انتہائی قابل صد احترام برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ضمن میں مجھے اپنی بات صحیح طور پر سمجھانے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں میں ارادہ رکھتا ہوں کہ لفظ رسول اور لفظ نبی کی مختصر تشریح اور تفسیر کی جائے کہ رسول اور نبی کسے کہتے ہیں. رسالت اور نبوت یہ جو منصب ہے اس کی کوئی جامع تعریف آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں. میری آج کی گفتگو میں صرف یہی عنوان ہوگا، رسول کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 4 چیزیں موجود ہوں. نمبر 1 وہ انسان ہو، نمبر 2 وہ مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 وہ معصوم عن الخطا ہو، اور نمبر 4 مفروض الاتباع ہو. یہ 4 چیزیں جمع ہوں تو نبی بنتا ہے. اگر ان 4 میں سے کوئی ایک نکال لی جائے نبوت باقی نہیں رہتی، اور اگر ان چاروں اوصاف کو کسی اور میں ثابت کر دیا جائے تو ختم نبوت نہیں رہتی. ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، نبوت کے بھی قائل ہیں اور ختم نبوت کے بھی قائل ہیں. میں نے عرض کیا کہ نبوت کے لیے ضروری ہے یہ 4 اوصاف اس کے اندر موجود ہوں. جب یہ چاروں اوصاف کسی میں ثابت ہو جائیں تو اسے اللہ کا نبی اور رسول کہتے ہیں.
نمبر ایک، انسان، نبی جو بھی ہوگا وہ انسان ہوگا۔ اگر ہمیں انسان کا معنی آتا ہوتا تو ہم کبھی بھی بشر، نور اور بشر کے جھگڑے میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے۔ اس معاملے میں آسانی کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکتا تھا اگر ہم جانتے ہوتے کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کے دور میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ کوئی مسئلہ ہو، مثال کے طور پہ کسی عنوان پر بھی گفتگو ہو تو سب سے پہلے اس عنوان کے معنی، لغوی اور اصطلاحی معنی جاننا ضروری ہے۔ جب بات نبوت اور رسالت کی ہو رہی ہے تو آج اس کے معنی کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں نے عرض کیا کہ نبی جو بھی ہوگا سب سے پہلا وصف اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ انسان ہو۔ جب وہ انسان ہو تو ہمیں انسان کی تعریف آنی چاہیے۔ عام طور پر یہ بات بڑی آسان ہے، بھئی انسان کی تعریف کیا، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ نہیں۔ عام طور پہ جو چیز زیادہ مشہور اور معروف ہو اس کی مثالوں سے تو انسان واقف ہوتا ہے کہ اسے بھی انسان کہتے ہیں، اسے بھی انسان کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت، اس کا جو معنی ہے اس کے حوالے سے عام طور پر بندوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب انسان کسے کہتے ہیں؟ موضوع القرآن کے مصنف حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ انسان کون ہوگا؟ انسان اسے کہتے ہیں جو ذو عقل ہو اور محسوس ہو۔ ذو عقل اور محسوس یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں تو انسان کہلاتا ہے۔ ذو عقل اور محسوس یہ دونوں جب مجتمع ہوں، اکٹھے ہوں تو اسے انسان کہتے ہیں۔ جانور ذو عقل نہیں، محسوس ہیں لیکن ذو عقل نہیں، اس وجہ سے انہیں انسان نہیں کہہ سکتے۔ ملائکہ، فرشتے اور جنات یہ ذو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں، اس وجہ سے وہ بھی انسان نہیں بن سکتے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ملیں تب جا کر کے انسان بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو نکال لیا جائے وہ کامل انسان نہیں بن سکتا۔ اور ایک نبی کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ انسان ہو۔ نبی جب بھی دنیا کے اندر آ کر اعلان نبوت کرے گا اس کا پہلا وصف یہ ہوگا کہ وہ انسان ہوگا، تبھی جا کر کے وہ نبوت کا اعلان کرے گا۔ غیر انسان نے نہ آج تک کبھی نبوت کا اعلان کیا ہے، نہ کوئی غیر انسان کبھی نبی بنا ہے۔ تو نبوت کے لیے پہلی چیز کہ وہ انسان ہو۔ اور انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان وہ ہوتا ہے جو محسوس ہو اور ذو عقل ہو۔ تو نبی محسوس بھی ہوگا، نبی ذو عقل بھی ہوگا، تب جا کر وہ نبوت کا اعلان کرے گا۔ اچھا، پھر نبوت کے لیے ضروری ہے وہ کامل انسان ہو، ناقص انسان نہ ہو۔ انسان کی آگے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ناقص انسان، جس طرح عورت اور ہجڑا یہ ناقص انسان کہلاتے ہیں، اور مرد کامل انسان کہلاتا ہے۔ جب بھی کوئی نبی بنے گا تو وہ کامل انسان ہوگا، ناقص انسان نبی نہیں بن سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ ناقص انسان نبی نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے اس کی اصل یہ ہے کہ یہ منصب دعوت ہے، یہ منصب وعظ ہے، یہ منصب خلافت ہے، یہ منصب امامت ہے۔ جب یہ منصب خلافت، منصب امامت، منصب وعظ، منصب دعوت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مرد ہو، عورت اس منصب پر نہیں آ سکتی۔ یہاں پہ ایک اشکال اور سوال کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت جو ہے وہ دعوت نہیں دے سکتی۔ اگر عورت دعوت نہیں دے سکتی تو ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے اندر عورتیں جماعت کے اندر کیوں نکلتی ہیں؟ عورتیں جب جماعت میں نکلتی ہیں یقیناً وہ دعوت دینے کے لیے نکلتی ہیں۔ جب وہ
دعوت دینے کے لیے نکلتی ہیں، تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں